کہہ دیا کہ آرزو جو ہے زیادہ سے زیادہ 14 سال کی ہے، اور اسی کے تناظر میں دوبارہ سے نادرہ کا ریکارڈ اور اس کے اسکول کا ریکارڈ جو ہم نے جمع کرایا تھا جس میں آرزو کی ایج 13 سال تھی، اس کو کورٹ نے پھر ویریفائی کیا اور کورٹ نے جانا کہ وہ حقیقت مبنی ہے اور وہ ایج ٹیسٹ سے پروو ہوتا ہے کہ 13 سے 14 کے درمیان ہی بچی ہے۔ پھر آرزو سے پوچھا گیا کہ کیا اس نے خوشی سے اسلام قبول کیا ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی کڈنیپنگ تو نہیں ہوئی؟ تو جیسے کوئی بھی بچی جس کے ساتھ کوئی سیڈکشن کی گیا ہو یا اسے انڈیوس کیا گیا، اسے انٹائز کیا ہو، اسے اپنے بس میں کرنے کے لیے جو بھی گندی چال چلی گئی ہو، اس نے یہی بولا کہ ہاں جی میں اپنی خوشی سے سب کچھ میں نے کیا ہے۔ مگر اس کے حوالے سے قانون بہت واضح ہے کہ ایک مخصوص عمر کے اندر بچی کی جو اپنی رضامندی ہے اور رضامندی نہیں مانی جاتی ہے، اس کو فورس کنورژن کے زمرے میں لے کے آیا جاتا ہے۔ کورٹ نے فی الحال وہ کنٹروورسی ایڈریس نہیں کی ہے۔ فی الحال 2 ہفتوں کے لیے، چونکہ بچی ابھی بھی والدین کے ساتھ جانا نہیں چاہ رہی تھی، وہ ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، یعنی کہ اس انسان کے ساتھ جس نے اسے اغوا کیا ہے، جس کے ساتھ چائلڈ میرج کا جرم کیا ہے، یعنی کہ وہ ابھی بھی جو ہے اپنے مجرم کے ایک طریقے سے ذہنی طور پہ اس نے بس میں ہے اس کے۔ تو کورٹ نے اس معاملے کو 2 ہفتے کے لیے ایڈجرن کر دیا ہے، اس کو دوبارہ سے شیلٹر ہوم بھیج دیا گیا ہے۔ شیلٹر ہوم میں بچی کی پڑھائی، بچی کی تمام تر رکھوالی جو ہے وہ اسٹیٹ کرے گی۔ کورٹ کی نگرانی کے اندر بچی وہاں پہ ہے اور بچی کی مرضی کے بغیر کسی کو اسے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس دوران کورٹ نے ایک بہت ہی جامع فیصلہ اس حوالے سے دیا ہے کہ یہ ہر لحاظ سے نہ صرف چائلڈ میرج ہے بلکہ وہ جو ملزم ہے کل کو اگر اسے بیل بھی ملے اسے اس بچی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا، جتنے لوگ بھی شامل رہے ہیں اس شادی کو وجود میں لانے میں، یعنی کہ جنہوں نے بھی وہ دستاویز تیار کیے بچی کو 18 بنانے کے لیے، اس پہ ٹھپے لگائے، اس کو ویریفائی کیا تاکہ بچی 18 کی نظر آئے، ان سب کو خلاف کہا ہے آئی او کو کہ ان کو شامل تفتیش کیا جائے۔ یہ ایک بہت اچھا اور واضح اور مثبت آرڈر اس حوالے سے ہے۔ باقی جہاں تک بچی کے مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے اور کیا وہ اپنی خوشی کے ساتھ کسی کے ساتھ جا سکتی کہ نہیں، یہ ایک میٹر ڈسپوز آف نہیں ہوا ہے۔ 2 ہفتے بعد اس پہ دوبارہ ہیئرنگ ہوگی، تو یہ میٹر چل رہا ہے۔ مگر چائلڈ میرج کی حد تک کورٹ نے آج یہ کنٹروورسی ایڈریس کر دی ہے۔ اب اس کا ٹرائل جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں چلے گا۔ آپ والد صاحب کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ بس یہ کہ کورٹ کے حوالے سے؟ کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ سنایا ہے۔ ہمارے خداوند سے شکر ادا کرتے ہیں کہ کورٹ نے اچھا فیصلہ سنایا ہے۔ ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمارے کو ملے، ہمارے کو کسی سے کچھ نہیں لینا، ہماری بیٹی ملے۔ تھینک یو۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ میری بیٹی مجھے مل جائے، میری بیٹی مجھے صرف چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور جج صاحب نے جو فیصلہ سنایا میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں، خدا ان کو برکت دے۔ اس لحاظ سے ہم شکر گزار ہیں کہ جو 11 کی ہیئرنگ تھی، گورنمنٹ سندھ نے اور عدلیہ نے اتنا ذمہ داری کا احساس کیا کہ اس کو اتنی فاسٹ ٹریک پہ ہیئرنگ کی گئی کہ 2 کو ہوئی، 5 کو ہوئی اور آج 9 تاریخ کو ہیئرنگ تھی جس میں میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا، جو کہ ود ان 2 ڈیز وہ آرڈر آ گیا اور اس بچی کی عمر 14 سال ڈکلیئر ہوئی۔ اور کورٹ نے بڑے واضح احکامات دیے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس شادی کو کانسٹیٹیوٹ کرنے میں، پرفارم کرنے میں رول ادا کیا، ان سب کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اور علی اظہر کو ملنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور بچی کو جو سٹیٹمنٹ ہے ریکارڈ کرنے کے لیے آئی او کو بھی آرڈر کر دیا ہے، جو کہ اب شارک جو آئی او ہے اس کو آرڈر کر دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ جس تیز رفتاری سے اس میں آگے پیش رفت کر رہی ہے اور ماں باپ کے وہ دکھ کو دیکھ رہی ہے، کمیونٹی کے دکھ کو دیکھ رہی ہے اور پاکستانی قوم کے کنسرن کو دیکھ رہی ہے، اس وجہ سے ہم عدلیہ سے مطمئن ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ کا جو فیصلہ ہے اس کا احترام کیا جائے۔ اور ٹوٹلی والدین بھی مطمئن ہیں اور ہم لوگ بھی جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہم اور چرچ کی لحاظ سے میں پاسٹر بھی ہوں اور چرچ بھی اس فیصلے سے مطمئن ہے کہ عدلیہ جس تیزی کے ساتھ اس کیس کو ہیئرنگ کر رہی ہے، پروسیڈ کر رہی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد انصاف ہوگا اور جو بچی ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عدلیہ جو فیصلہ کرے گی ہم اس کا احترام کریں گے۔ اس میں ہم ایک اور بات سامنے رکھنا چاہیں گے کہ والدین سامنے کھڑے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ پرسوں رات کو ایک سازش کی گئی، پرسوں رات کو ایک ڈاکیومنٹ تیار کروایا گیا جو کہ ایک حلف نامہ تھا، جو کہ اسٹیمپ پیپر پہ تیار کروایا گیا، والدین سے پوچھے بغیر تیار کروایا گیا، ان کو پڑھائے بغیر تیار کروایا گیا اور حلف نامہ ان کو لا کے دیا گیا۔ اور حلف نامہ لا کے دینے کے بعد کچھ مذہبی شخصیات کے نام لے کے بولا گیا کہ جی ان کے احکامات ہیں، ان کو سائن کر دیجئے۔ اور جب اصرار کیا گیا کہ اس میں لکھا کیا ہے، یہ ڈاکیومنٹ ہے کہ ہمیں کھول کے بتایا جائے، تو پتہ چلا کہ حلف نامے میں لکھا تھا کہ یہ دونوں والدین اپنی خوشی سے جو ہے
اپنی بچی کی کسٹڈی کسی اور رشتہ دار کو دے رہے ہیں. اور یہ نہ صرف ان کے لیے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تھا, ایک خوف زدہ کرنے والا واقعہ تھا, جس کے بعد ہم نے پولیس کو آگاہ کیا ہے. اس سازش میں جو لوگ ملوث تھے ان کے نام ہم نے ڈی آئی جی صاحب کو پہنچائے ہیں, اور ہم نے پولیس پروٹیکشن ریکویسٹ کی ہے, جو ہم مشکور ہیں پولیس کے کہ انہوں نے ان کو فراہم کی ہے. اس بات کی تصدیق والدین خود کریں گے کہ کیا ایسا کوئی ڈاکیومنٹ آپ کے سامنے رکھا گیا؟ جی جی, کل وہ کوئی پیپر تھا, اسٹامپ پیپر وغیرہ, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ اس کے اوپر سائن کر دیں کہ بچی ہمارے پاس ہو. ہم نے بولا اس کے اوپر لکھا کہ ہمارے کو پڑھنا نہیں آتا. تو پھر وہ باجی آئی ہے تو باجی نے پھر وہ پڑھ کے سنایا, تو ہم نے بولا وکیل کے بغیر ہم نہیں کسی چیز کو. آپ سے پوچھا گیا تھا یہ ڈاکیومنٹ تیار کرتے ہوئے؟ نہیں, کسی کیا آپ اپنی خوشی سے اپنی بچی کی کسٹڈی کسی اور کو دینا چاہتے ہیں؟ ہم تو 13 تاریخ سے دھکے کھا رہے ہیں, ہم تو ملنے بھی نہیں دے رہے, منہ تک تو نہیں. خدارہ جس بچی کو پہلے 10-12 دن کوئی نہیں پوچھ رہا تھا, آج ہر کوئی اس کا باپ بننا چاہتا ہے, آج ہر کوئی اس کی ماں بننی چاہتی ہے, چونکہ اسے دنیا فالو کر رہی ہے یا میڈیا فالو کر رہا ہے. تو اس بچی کی گارڈین شپ لے کے, اس بچی کی کسٹڈی لے کے جو ہے نہ جانے لوگوں کے کیا ارادے ہیں, وہ کس طرح سے اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک والدین کو جس کے ساتھ ایک وحشی انسان نے پہلے ہی جرم کیا ہے, اب ان کو ہمدردی دینے کے بجائے ان کے کمزور اور مشکل وقت میں آپ ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. میں پھر کہوں گا خدا کا خوف کریں. ہم نے پولیس کو وہ نام وغیرہ دے دیے ہیں, ان کے ریکارڈ پہ وہ آ گئے ہیں. خدارہ ان چیزوں سے باز آ جائیں, خدا سے بھی توبہ کریں, بچوں کا لحاظ کریں, والدین کی عزت کریں. آپ کی بھی اپنی اولادیں ہیں, اور اس طرح کی غیر قانونی چیزیں بند کریں, ورنہ ہم کورٹ کے سامنے بھی یہ چیز رکھنے پہ مجبور ہوں گے اگلی پیشی پہ. آج ہمیں موقع نہیں ملا تاکہ اس حوالے سے بھی اس کے اوپر ایکشن ہو. یہ آپ پوری کمیونٹی کے لیے, پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے بات ریکارڈ پہ لانا ضروری تھی, آپ کے اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے, کہ کالی بھیڑیں جو ہیں ان کو ہم ابھی بھی موقع دے رہے ہیں کہ خدا کے واسطے توبہ کر لیجئے, استغفار کر لیجئے, ان کیسز کو ایکسپلائٹ کرنا بند کیجئے. شکریہ. تھینک یو.